جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج دو چار چیزیں آپ میں میرے سامنے ہیں، ان میں ملالہ نے ایک ٹویٹ کی ہے ایران میں خواتین کے حق میں، اڈیالہ کی طرف مارچ کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کسان کی جو حالت ہے اس کے اوپر دو لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل افریدی پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف اور جہازوں کی جو فروخت ہو رہی ہے، شہباز شریف ایز اے ونڈر بوائے اور جہازوں کی جو فروخت ہو رہی ہے اور جو پاکستان امیر ہونے جا رہا ہے ان قریب، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس وقت سر پوزیشن یہ ہے کہ ملالہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اڈیالہ بعد میں آتے ہیں، ذرا باہر سے آتے ہیں۔ سر صورتحال یہ ہے کہ جی ملالہ یوسفزئی، فلسطین میں جو صورتحال بنی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ کتنے بچے مارے گئے اور ایک جینوسائیڈ ہوا اور اتنا ظلم اور بربریت اور تباہی اور معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، وہاں پہ ملالہ یوسفزئی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، کہیں میں اس کو آپ کو نظر نہیں آیا۔ اور اچانک سے جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر دنیا میں جو میڈیا ہے اس نے خاموشی اختیار کی۔ یونائٹڈ نیشن کی جو عمران خان صاحب کے بارے میں فائنڈنگز آئی ہیں اس کے اوپر ملالہ یوسفزئی نے خاموشی اختیار کی، انٹرنیشنل میڈیاز میں خاموشی اختیار کی۔ پاکستان میں پرامن مظاہرین کا پہ قتل و غارت ہوئی، بندے مارے گئے، خاموشی انٹرنیشنل میڈیا۔ ایک مذہبی جماعت کے بندے پرامن احتجاج کرتے ہوئے مارے گئے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج ملالہ یوسفزئی کو یاد آیا کہ جی خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ایران میں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی آزادی سلب کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں، اب میں اکثر کہتا ہوں، اب میں یہ بات کرنے لگ پڑا، جو مجھے فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ ڈنگ مار دینا تھا، یہ کسی قابل نہ رہیں۔ ان کے اندر سے وہ جو علامہ اقبال کا جو شاہین ہے، جو کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان والا جو شخصیت ہے وہ نکال دی جائے، اور اس کو نکالنے کے لیے ملالہ یوسفزئی نے اب اپنا پورا رول ادا کر رہی ہیں۔ یہ بچی جس کو ایک وقت میں ہماری بھی، میری اپنی ذاتی بھی بہت بے شمار ہمدردی تھی جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ان کے جو ابھی تک کے جو انہوں نے جو ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ان کو صرف وہاں پہ ہیومن رائٹس نظر آتی ہیں، عورتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں جہاں ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے، جہاں پہ صہیونی یہودیوں کے انٹرسٹ ہوں گے وہاں پہ ان کو خواتین نظر آئیں گی، باقی ان کو کوئی پورے دنیا میں خاتون نظر نہیں آتی۔ یہ ان کے حالات ہیں، اور یہ اسلامی کلچر سے باہر نکل کے جو زندگی ہے اسلام سے، جو دین نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ایک دین نے، ایک مذہب نے، ایک معاشرے نے اس کو پروٹیکشن دی، اس معاشرے سے باہر نکلیں تو ان کو تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کے اندر اگر رہیں تو ان کو لگتا ہے کہ عورت کی بد تہذیبی ہو گئی ہے، عورت کی بے توقیری ہو گئی ہے، ان کو وہ خاتون نظر نہیں آئی جو حاملہ خاتون تھی جس کو مار دیا گیا، باجوڑ میں ایجنسی میں مار دیا گیا، وہ لوگ ان کو دربدر نظر نہیں آ رہے۔ وادی تیرا سے جو خواتین اٹھا کے اپنے گھروں سے اپنے بال بچوں کو لے کے جو دربدر ہو رہی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو صرف ایران میں نظر آئی ہیں۔ دیکھیں، عورتیں ہر جگہ عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہر جگہ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہر جگہ خواتین اور بچے ہر جگہ بچے۔ ان کا احترام چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہے، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا ایران میں کسی کو، کوئی اگر وہ وہاں پر غلط ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو غلطی صرف ایک اینگل پہ نظر آتی ہے، دوسرے پہ نظر نہیں آتی ہے، اور یہ جو ہے یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے، یہ بڑی ہپوکریسی ہے، اور ملالہ زئی نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کرتی آ رہی ہیں، اور ان کے اوپر جو کنٹروورسی انہوں نے اپنے ساتھ اکٹھے کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، اڈیالہ کی طرف میرا خیال ہے اڈیالہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اڈیالہ میں آج 10,000 کی کال دی گئی تھی کہ 10,000 بندہ اپروکسیمیٹلی اندازاً، مطلب کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو کہنی جائے، لیکن اب تمام جو خبریں ہیں اس وقت، جو خبریں میرے پاس ہیں ان کے مطابق تمام راستے انہوں نے جو تمام راستے ہیں بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، وہ لوگ اب پیدل چلنا شروع ہوئے ہیں، اور کتنی تعداد میں پہنچتے ہیں مجھے اس وقت فوری طور پہ مجھے یہ جلدی میں ویلاگ کر رہا ہوں، زیادہ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات سمجھ گیا ہوں۔ کراچی نے ہمیں ایک لیسن دیا ہے، کراچی نے ہمیں یہ لیسن دے دیا ہے کہ جب آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے تو آپ کا اتنا بڑا ہجوم ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ اس کو قابو نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کا مظاہرہ کراچی میں ہوا، کراچی میں گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیا گیا کہ اس گراؤنڈ پہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن ارد گرد اتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اتنی محلوں سے، بازاروں سے لوگ اتنی تعداد میں نکلے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے ایسی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی جہاں کہ پولیس سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ روک نہیں پا رہی ہے، وہ کر نہیں کچھ بھی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کیونکہ اس مجمع کو اگر ہم نے چھیڑا تو خون خرابہ بہت ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی پولیس نے شاید عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جو انہوں نے ہاتھ پائی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی پولیس کو میرا خیال ہے اگر بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ ہر 100 بندے کے اوپر میرے خیال 2 پولیس والے ہوتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، ریشو مجھے نہیں پتا، آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ کی تعداد عوام کی بہت زیادہ۔
تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو لیسن ہم نے کراچی سے لیا ہے وہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو آپ کا مقابلہ پولیس وغیرہ نہیں کر پائے گی. اور میرا خیال میں پنڈی اسلام آباد کے لیے بڑا امتحان ہے. کراچی نے جو بار سیٹ کی ہے اس کو اب جمپ کرنا. ہائی جمپ میں یہ ہوتا ہے کہ بار جس طرح جمپ اونچا لگتا جاتا ہے وہ بار اوپر جاتی ہے. اب یہ بار جو ہے بڑی ہائی سیٹ کر رہی ہے. پہلے جمپ میں ایک ہی جمپ لگایا انہوں نے، اور ایک ہی جمپ میں انہوں نے اتنی اوپر بار سیٹ کی ہے کہ اب آپ کو تمام کو پھلانگنی، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، لیا، پکھر، سب تمام شہروں کو اس بار تک جانا ہے. اور اس بار تک جانے کے لیے آپ تمام لوگوں کو پورے لوگوں کو پورے شہروں کو باہر نکلنا پڑے گا. آج بڑا امتحان ہے. خبریں جس طرح شام تک ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آئیں گے. اب ہم آج مسلسل تیسرا چوتھا ہفتہ ہو گیا کہ ہم مسلسل لندن میں ایمبیسی کے بعد پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں. ابھی آج بھی جائیں گے. بہت بارش ہے، انتظام کرنا بڑا مشکل ہے، بٹ ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہ پہنچیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس وقت جو تصاویر ہے وہاں پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے. اڈیالہ کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت چل رہی ہے کہ شاید ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن امید ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کیا اس ویسے نہیں کریں گے. وہ کہہ دیں گے 8 فروری تک ملاقات نہیں ہونی، تو شاید اس بات کے اوپر وہ ڈٹرمن ہے کہ 8 فروری تک ملاقات نہیں ہونی. بہرحال لیٹس سی یہ کس طرح آگے چیزیں چلتی ہیں. اچھا جی، پنجاب میں کسان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی بری ہو چکی ہے. کسان کی حالت یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسان کا ایک بندہ 700 روپیہ دہاڑی کا ایک بندہ لیتا ہے دن کا کام کرنے کا. وہ دن میں اس کو بریک ملتی ہے نہیں ملتی ہے. میں جب یورپ میں لا کے دہاڑی دار کی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا میرا ہے کہ میں اب یوز ٹو نہیں ہوں میں ان چیزوں کا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ جناب ایک دہاڑی دار جب صبح اپنا کام شروع کرتا ہے اس کو 2 بریکس ملتی ہیں، جس میں 15 منٹ کی 2 بریک ہوتی ہیں، اور بیچ میں سے کھانے کا بھی ایک وقفہ ہوتا ہے. اور وہ اپنا شام کو 8 10 12 گھنٹے جتنے بھی اس نے کام کر کے جاتا ہے. پاکستان میں کیا پوزیشن ہے ہمیں نہیں اندازہ، لیکن 700 روپیہ جس بندے کی دہاڑی ہے، وہ بندہ کہیں بازار میں گیا ہے، اس کو کوئی جرمانہ ہوا، ریڈی تھی یا کیا تھا اس کے پاس، اس کو کوئی جرمانہ ہوا ہے، اور وہ جرمانہ ہو گیا جی 1200 روپیہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس بندے کی 700 روپیہ دہاڑی ہو جائے گی، اس کو 1500 پاؤنڈ اگر جرمانہ 1500 روپیہ اگر جرمانہ دینا پڑ جائے گا تو اس کے پلے کیا بچا؟ اس کا 2 دن کی تو اس کی کمائی گئی نا. اس کے 2 دن گئے اس کے، یعنی 2 دن وہ کمائے گا تو وہ اپنا بل وہ جو ہے جرمانہ ادا کرے گا، یعنی وہ 2 دن بھوکا سوئے گا. یہ پاکستان کے ایک مزدور اور کسان کی حالت ہے. اور ان حالات میں یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور ان حالات میں یہ بتا رہے ہیں جی ہماری ترقی ہو گئی ہے، ہمارا لاہور صاف ہو گیا. لاہور میں پہلے ایک جو وہ روڈ کراس کرنے کے لیے بتی لگ گئی ہے، اس کو بتی کسی کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، کسی بندے کی کاروبار ہی نہیں چل رہا. تو ان بتیوں کا کیا کرنا ہے؟ اس صاف ستھری جگہ پہ لاشیں رکھنی ہیں جو اپنے اتنی صفائی کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی لاہور 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 سے باہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پنجاب میں جو اس وقت کسان کی حالت ہے، میرا خیال ہے کسان کو اب خود نکلنا باہر ہے. یہ تمام لوازمات موجود ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کو ایک احتجاج کے لیے قائل کرنے کے لیے کافی ہیں. اب آپ نے آگے نکلنا ہے اور نکل کے اپنا حق واپس لینا. آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دی موسٹ کرپٹ ایلیٹ اس وقت پاکستان میں اس وقت بیٹھی ہوئی، اس کا صفایا جب ہو جائے گا اور اس کا صفایا اسٹیبلشمنٹ سمیت جب ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ جب کارنر ہوگی تو پھر آپ کے دن جو ہے وہ پراپر طریقے سے پھریں گے، پراپر طریقے سے آپ کی چیزیں آپ کے پاس واپس آئیں گی. اور اس کے لیے قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی، باہر آپ کو نکلنا پڑے گا. بھوک سے مرنے سے بہتر ہے، بھوک سے اپنے بہن بھائیوں بال بال بچوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو حالات انہوں نے کر دی، اس میں یہ ہے کہ آپ احتجاج کے لیے باہر نکلیں. سہیل آفریدی کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، اس کو خراب کر دیں. اس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب کسی حد تک بھی جائیں گے، سہیل آفریدی کے معاملے کے حد تک بھی جائیں. جس طرح کے حملے تمام ٹاؤٹوں نے شروع کر دیے ہیں، تمام لوگوں نے شروع کر دیے ہیں، یہاں تک اسے کہہ دیا کہ تم افغانستان چلے جاؤ. اور جو اس نے سٹیٹمنٹس دی ہیں ان تمام کو اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو یہ ان کا رویہ، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ یہ اس لحاظ سے کرتے ہیں. اور یہ ویری انفارچونیٹ ہے، بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ. اچھا، میں تیز بات کری جا رہا ہوں، مجھے یہ ولاگ جو ہے وہ تیز کرنا. کل مجھے ایک بڑے میرے عزیز دوست پیارے دوست ہے، مجھے کہا تو تیز نگا دینا ہر شہروں. تو آئی ول ٹرائی. آپ کی سجیشن ہوں گی پلیز مجھے سر آنکھوں پہ مجھے پلیز ضرور دیجیے گا. میں کوشش کروں گا میں آہستہ آہستہ کروں، لیکن اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں. اور میں کیونکہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، پروٹیسٹ پہ جانا ہے، تو مجھے بار بار فون بھی کچھ آ رہے تھے، اس کی وجہ سے میں یہ تیز یہ چیز کر رہا ہوں. بٹ اینی وے، کمنگ بیک ٹو سہیل آفریدی، بات ذہن میں آ گئی تھی. کمنگ بیک ٹو سہیل آفریدی،
کے ساتھ جو بھی کیا جائے گا میں اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہوں. میں اس کو صرف اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہے, یہ پشتونوں کا نمائندہ ہے. یہ اکیلا سہیل افریدی کوئی گلی محلے سے اٹھا ہوا شخص ضرور ہے, لیکن آپ کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس کا ابا کو بہت بڑا سرمایہ دار نہیں ہے, کوئی مل مالک نہیں ہے, کوئی کروڑپتی نہیں ہے, اس لیے آپ کو منظور نہیں ہے. یہ عوام کا, یہ عمران خان کا, عمران خان کی پارٹی کا, کے پی کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا نمائندہ ہے. اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی, کسی بھی قسم کی زیادتی, پوری پختون قوم کی زیادتی ہے, پوری پختون قوم کی انسلٹ ہے, پورے صوبے کی انسلٹ ہے. اس سے بار بار گریز کریں. میں بڑی عرصے سے یہ بات کرتا چاہ رہا ہوں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اب آپ اپنے ہاتھ آگ میں ڈالتے جا رہے ہیں. وادی تیرہ کو جس طرح آپ لوگوں نے, میں وادی تیرہ پہ تھوڑی سی بات کر لوں, وادی تیرہ پہ جس طرح کے لوگوں کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, بڑا افسوسناک ہے, بڑا ہی افسوسناک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو تصاویر دیکھیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں. تو کس کو مار رہے ہیں وہاں پہ؟ ہوگا کون جس کو ماریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ بندوں کو نکال رہے ہیں, اگر جو کوئی دہشت گرد ہوں گے تو ان کے ساتھ نکل نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ نکلیں گے نہیں, وہ کہاں جائیں گے نکل کے؟ فار ایگزامپل, فار سپوز اگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے وادی تیرہ سے اپنے سارے خالی کرا لیں, علاقے خالی کرا دو, لوگ نکل جائیں, ٹھیک ہے جی, لوگ نکل گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لوگ نکل کے جائیں گے ان کے ساتھ اگر کوئی دہشت گرد ہوں گے تو شکل و صورت چینج کر کے, حلیے چینج کر کے نکل نہیں سکتے؟ نکل سکتے ہیں سر. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کو باقی ملک کے اندر پھیل جائیں گے. آپ لوگوں کو کام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو ساتھ لیں, وہ علاقے کے لوگ بتائیں گے کہ ہمارے اندر کون غلط اور کون ٹھیک ہے. وہ آپ کر نہیں رہے. جرگہ بہترین جرگہ سسٹم ہے, قبائلی سسٹم بہترین سسٹم ہے, جس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے. وہاں کے لوگ اس کو لے کر صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, اور یہ ہزاروں سال سے اس طرح جرگہ سسٹم چلتے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے لیے, لیکن یہ اقدام کرنا نہایت ہی غلط اقدام ہے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. جب کہ کے پی کے کی حکومت نے جرگہ بلایا, اس نے جو سفارشات پیش کی ان کو اگنور کر کے وادی تیرہ خالی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے علاقوں پہ آہستہ آہستہ قبضہ کیا جائے, بعد پھر وہ منرل پہ آ جائے گی. بات میں تھوڑی سی اس کو منرل والی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا, کسی اور کے موقع کے لیے رکھ لیتا ہوں. میں شہباز شریف صاحب پہ بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ شہباز شریف جیسا شخص جو ہے نا, وہ ڈگی میں بند ہونے والا شخص, یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں سے نہیں ملنا. اب اس وقت جو ریس چل رہی ہے, وہ خبریں یہ ہیں, وہ ریس یہ چل رہی ہے کہ یہ ریس میں اس وقت بلاول بھی بھرپور طریقے سے شامل ہے, اور محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے اندر اس ریس میں ہیں. شہباز شریف کی پوزیشن یہ ہے جی کہ شہباز شریف سے بہت ساری جو ہے پاکستان آرمی کے جو بہت سارے آفیسرز ہیں, آپ نے خبر سنی ہوگی محسن اس نے شہباز گل صاحب نے کی تھی کہ ان کو کسی کور کمانڈر سیکٹر کمانڈر نے کسی نے بتایا جی کہ ہم کہاں تک, ہم کیا کریں, مجبور ہیں. اب آپ حالات یہ ہے کہ میں اس بات کو, جو مجھے تک جو باتیں پہنچی ہیں ان کے مطابق وہ واقعی بڑے مجبور اور تنگ آ گئے ہوئے ہیں. وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ نک و نک ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی مدد کے بغیر عاصم منیر کچھ نہیں کر پا رہا, اور ان کی یہ مدد عاصم منیر کو یہ مدد فراہم کر رہے ہیں, اس کی بنا پہ وہ خود بھی گندے ہو رہے ہیں. عاصم منیر صاحب تو ہوئے ہیں, اب باقی بھی گندے ہو رہے ہیں. عاصم منیر کو تو گالیاں پڑ رہی ہیں, بددعائیں دی جا رہی ہیں, لیکن اب سارے کور کمانڈر, سیکٹر کمانڈر, کور کمانڈر سارے کے سارے گندے ہو رہے ہیں. اور یہ بڑی تیزی سے بد دلی پھیل رہی ہے, آفیسر طبقے میں پھیل رہی ہے, فوج میں کے اندر بھی پھیل رہی ہے. اس کا کہاں کب آ کر جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا, لیکن اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہیں. شہباز شریف کتنا لچکدار ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ بات ان کو لگ رہی ہے کہ شاید اب یہاں پہ کوئی نئی حکومت لائیں گے تو پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں, جو باقی فوجی افسران ہیں جو تنگ آئے ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا تو ہمیں کچھ یہاں پہ کچھ گیپ ملے گا, کوئی عزت کو بحال ہوگی, لیکن ہوگا نہیں ایسے. شہباز شریف رہے نہ رہے, ایک چیز قابل یہ آپ نے لکھ لیں کہ اس قوم کو یہ نظام قبول نہیں ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں. اس قوم کو اپنا لایا ہوا نظام ہے, وہ ان کو چاہیے. اچھا سر, ایک آخری بات وہ یہ کہ جہاز بک رہے ہیں, اور جہازوں کی بات بڑی چل رہی ہے کہ جہاز بڑے بکے. سر جہازوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے وہاں بھی جہاز ہوتا تھا ایک, بلکہ 3 تھے, 2 یا 3 جہاز تھے. وہ صبح یونیورسٹی آتے تھے کتابیں لے کے, اور وہ پھر اڑتے رہتے تھے سارا دن کینٹین پہ, گھومتے رہتے تھے, اور پھر وہ شام کو اڑتے چلے جاتے تھے. سو یہ جو جہاز ہیں, یہ ان جہازوں کے یہ جو جہاز, ان کے جہاز ہیں, ان جہازوں سے پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہونی. بہرحال ان تمام جہازوں کے ساتھ جو ہماری کنٹین میں آ کے بیٹھا کرتے تھے, اور پھر وہ
شام کو چلا جایا کرتے تھے اڑتے اڑتے گھومتے گھومتے. ان تمام لوگوں سے بہت معذرت کہ میں نے آپ کو اس پاکستان گورنمنٹ کے جہازوں سے ملا دیا. اس کے لیے اگر کوئی جہاز میری بات سن رہے تو اس کے لیے میں معذرت. لیکن سر یہ جہاز بیچنے سے کون سی اکانومی ان کی بڑھنی ہے؟ برہن سے یہی جہاز ہے. ایک اور قسم کا بھی جہاز ہوتا ہے لیکن اس کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر پاؤں گا. آپ سے اجازت لوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.